الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے نہ کسی زمانے میں نہ کسی مکان میں نحوست اور بے برکتی والا پہلو رکھا ہے۔ کسی زمانے میں بھی کوئی نحوست نہیں، کسی مکان میں بھی کوئی نحوست نہیں۔ ہاں البتہ اپنے فضل سے اور حکمتوں سے زمانوں میں سے کچھ زمانے میں اور امکنہ میں سے کچھ مکانوں میں خاص اہمیت اور فضیلت رکھی ہے۔ رمضان کے مہینے کو سال بھر کے باقی 12 مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ بیت اللہ، مکہ مکرمہ کا حرم، مسجد نبوی، مدینہ منورہ کا حرم، ان جگہوں کو دنیا کی باقی جگہوں کے مقابلے میں فضیلت دی۔ جمعہ کے دن کو ہفتے کے باقی ایام کے مقابلے میں فضیلت دی۔ تو فضیلت اور اہمیت تو بعض زمانوں کی، بعض جگہوں کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے، لیکن نحوست اور بے برکتی وہ کسی زمانے اور کسی مکان کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی، وہ تو انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ جن زمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضیلت اور اہمیت دی گئی، جیسے اس میں رمضان کا مہینہ سر فہرست ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ اور اس میں بھی بالخصوص اس کا پہلا عشرہ، اس زمانے کی اور ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں خاص اہمیت، خاص عزت اور خاص احترام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کے سیزن خصوصیت کے ساتھ یہ 2 زمانے کے ہیں، ایک رمضان کے زمانے کا
اور نمبر 2 ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے زمانے کا۔ آج مسلمانوں میں رمضان کی اہمیت کا تو کچھ احساس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ عملی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، اعمال کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا ہوتا ہے، تلاوت کا، دعاؤں کا، صدقہ اور خیرات کا۔ تو الحمدللہ مسلمانوں میں کچھ رمق ایمان کی باقی ہے کہ رمضان کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کا احساس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ جسے رمضان کا یہ مہینہ محتم بھی شان ہے، زمانے کے اعتبار سے باقی 11 مہینوں میں سے کوئی مہینہ اس رمضان کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے جو شروع ہو چکا، یہ آج دوسری تاریخ ہے اس کی، ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو خاص اہمیت اور فضیلت رکھی ہے، باقی سال کے مہینے اور اس کے ایام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس عشرے کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کی شروعات پر ایک ماحول میں جو انقلاب نظر آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کوئی انقلاب نظر نہیں آتا۔ فرض نمازوں میں وہی حال ہے، تلاوت میں وہی حال ہے، دعاؤں کے اہتمام میں وہی حالت ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب اس مہینے کی پہلے عشرے کو 10 دنوں کو خاص فوقیت اور فضیلت دی گئی تو اسی طرح اہتمام بڑھا دینا چاہیے تھا، جس طرح رمضان کے مہینے میں ایک عام مسلمان اپنے اعمال کا اہتمام بڑھا دیتا ہے۔ تو آج اس مختصر وقت میں یہی اہمیت دلانی ہے، اللہ کرے اس پر عمل کرنا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ محتم بھی شان ہے، اس میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، دوسرے نیکی کے کاموں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بالخصوص ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح کا اہتمام کم سے کم اس مبارک مہینے کے 10 دنوں میں بھی ہم کرنے لگے، روزوں کا اہتمام کرنے لگے، تلاوت کا اہتمام کرنے لگے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنے لگے۔ یہ فرق ضرور رہے گا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے اور اس 10 دن کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن محتم شان بہت ہے۔ کیا ہے اس کی اہمیت؟ تبھی میں نے جو خطبے میں روایت پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نقل کرتے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ان کی یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی صحت کو پہنچی ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنا محبوب ہے اتنا سال کے باقی دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ دیکھیے ویسے ہم دیکھیں گے تو ہر نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اور ہر گناہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، مکان اور زمان کی اہمیت سے نیکیوں کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور زمان اور مکان کی اہمیت سے گناہوں کی خطرناکی اور اس کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ عام جگہوں پر گناہ کرنے کا جو وبال ہوتا ہے، مقدس جگہوں پر گناہ کرنے کا وبال بڑھ جائے گا۔ عام زمانوں میں گناہوں کا جو وبال ہوتا ہے، مقدس زمانوں میں گناہوں کا وبال بڑھ جائے گا۔ عام زمانوں میں نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، خاص زمانوں میں اس کی اہمیت اور اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں گناہ کرتا ہے، یہ گناہ بھی وبال کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن یہی گناہ اگر رمضان کے مہینے میں کرے گا اس کی خطرناکی اور سنگینی بڑھ جائے گی۔ ایک آدمی حرمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر گناہ کرتا ہے، یہ بھی خطرناک ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن ان مقدس سرزمینوں پر پہنچ کر مکے کے حرم میں، مدینے کے حرم میں اگر وہ گناہ کا کام کرے گا اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ تو مکانوں کو، زمانوں کو نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھانے میں
اور گناہوں کی سنگینی اور خطرناکی بڑھانے میں خاص دخل ہے۔ تو نیکی ہر زمانے میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں میں نیک کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر وہی نیک کام ان 10 دنوں کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ کیا جائے تو اس کا وہ اجر و ثواب کرنے والوں کو نہیں مل سکے گا جو ان 10 دنوں میں کرنے پر ملے گا۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی دشمنوں کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کی قربانی دیتا ہے، جس کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ تو بہت اونچا عمل ہے، آپ کی طرف سے بہت سے فضائل ہم سن چکے ہیں، تو کیا باقی 11 مہینوں میں کیے جانے والا یہ مبارک عمل وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکی کا؟ یعنی ان 10 دنوں میں کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو کیا یہ نفل کیے جانے والے اعمال اس کا بھی مقابلہ وہ باقی 11 مہینوں کا جہاد نہیں کر سکتا؟ تو سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حدیث کی کتابیں جو حضرات پڑھتے پڑھاتے جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں برسر پیکار ہونا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں کتنا اونچا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، لیکن حضور فرماتے پھر بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو اس جہاد سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ گویا اگر ہم اس مبارک عشرے میں تلاوت کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا، صدقہ اور خیرات کا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ باقی 11 مہینے میں کیے جانے والے اعمال پر جو محبوبیت ملا کرتی ہے اس سے بہت زیادہ محبوب آدمی بن جاتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزوں کا اور نمازوں کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرماتے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ مبارک عشرے میں ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، اس میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تم عبادت کا اہتمام کرو۔ آگے حضور فرماتے ہیں، یعدل کل صیام منہا بصیام سنۃ وقیام کل یوم منہا بقیام لیلۃ القدر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ بالکل صحیح روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن ترمذی میں وہ بیان کیا ہے، دوسرے محدثین نے بھی بیان کیا، یعنی ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اور اس کی ہر رات، اس مبارک عشرے کی ہر رات شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم بیان فرمایا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عام مسلمانوں کو بھی، جن کو رمضان کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں، شب قدر کے پانے کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم بھی اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، خاص کر جب طاق راتیں ہوتی ہے، مجمع میں نمایاں فرق آتا ہے، لوگ اہتمام کرتے ہیں شب قدر کو پانے کے شوق میں، 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں، اسی گمان پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات شب قدر ہو، تو آدمی کتنا اہتمام کرتا ہے دعاؤں کا، عبادتوں کا، صدقہ اور خیرات کا۔ وہاں تو اخیری عشرے کی طاق راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، احتمال رہتا ہے ہر طاق رات کے شب قدر ہونے کا، لیکن یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جتنی بھی راتیں ہیں، ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ گویا رمضان کے 10 سالوں میں آدمی اخیری پورے عشرے کا اہتمام کرے تو اس کو 10 شب قدر ملے گی، یہ 10 شب قدر کا ثواب اس مبارک عشرے کی ہر رات میں موجود ہے، یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ تو جیسا میں نے کہا، علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے یہ دونوں سیزن ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ سیزن ہے، اسی طرح یہ مبارک عشرہ ذی الحجہ کا یہ بھی سیزن ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی اس سیزن سے واقف نہیں ہیں، اس لیے جتنا اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا۔ تو ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس عشرے کے روزے کا اہتمام کرے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 10ویں تاریخ کو تو روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، لیکن 9 دن روزے رکھ سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے۔
گویا اگر کسی نے کسی سال کے ذی الحجہ کے 9 روزے رکھے تو 9 سال کے روزے کا ثواب مل گیا۔ کسی خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے 10 سال اس مبارک عشرے کے روزے کی سعادت دے دی تو 90 سال اس کی زندگی کے روزے کے ثواب میں لکھے جائیں گے۔ 90 سال تو عامةً انسان کی زندگی کے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنا اہم زمانہ ہے جس سے میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں۔ ایک دن اس کا گزر گیا یا دوسرا دن ہے۔ اور رات میں بھی جتنا ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے وصول کرنے کا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کا اکثر حصہ عبادت میں نہیں گزار سکتے تو شب قدر کو وصول کرنے کا ادنا درجہ وہ تو ہر مومن کے لیے آسان ہے۔ اور وہ ادنا درجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، چونکہ رات تو مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ رات میں آئے گی، تو رات میں مغرب کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 2 سنت پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ تو بہت سے مسلمانوں کی عادت ہے، 7 رکعتیں پوری پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت مزید ملا لیں اوابین کی نیت سے۔ عشاء کی نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور فجر کی نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور اسی طرح آنے والے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیا، اللہ تعالیٰ پوری رات اس کے ثواب میں لکھتے ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سے ان مبارک راتوں میں اور زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں ہو پاتا تو کم سے کم اس کا ہی اہتمام کر لیں۔ نمازیں تو ویسے بھی فرض ہے، پڑھنی ہی ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، عشاء کی بھی پڑھنی ہے، فجر کی بھی پڑھنی ہے۔ کچھ اہتمام کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں گے اور ساتھ میں نفل اور سنتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تو یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کی خصوصی قدر کرنی ہے، روزے رکھنے، عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اہتمام اس کا کرنا ہے کہ کوئی نافرمانی نہ ہو۔ ابھی میں نے جو قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو ان مبارک مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، مراد یہ کہ لوگوں ان مبارک مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ گناہ کرنے والا گناہ کر کے اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی نافرمانی کرے، اللہ کے حکام کے خلاف زندگی گزارے، اس نے جو کرنے کا کہا وہ نہ کرے اور نہ کرنے کے کام کرے، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کیا فرق آنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا ہے۔ عظیم الشان ہے وہ رب، اس کی جلالت قدر، اس کی عظمت شان، اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کر کے اپنا نقصان ضرور کر رہا ہے، دنیا میں بھی اس کو نقصانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے معافی تلافی نہیں ہوئی تو وہاں کا معاملہ تو اور سنگین۔ تو یہ مبارک عشرے میں نوافل نیک کام جتنے ہو سکے کرے، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے اور گناہوں سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرے، کیونکہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، گناہ ویسے ہی سنگین ہے، لیکن اہم زمانے میں گناہ کرنا اس کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے رمضان کے گناہ ان کی خطرناکی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اس مبارک عشرے کے گناہ ان کی بھی خطرناکی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج گناہوں کے اسباب، گناہوں کے ماحول بہت عام ہو گئے۔ موبائل کی وجہ سے آدمی کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان، بوڑھے، بچے، گھر کی عورتیں اس موبائل کی وجہ سے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، اور جب آنکھیں اور کان ہی گندے ہو گئے تو دل و دماغ اور اس کے خیالات کیسے پاکیزہ رہیں گے؟ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس مبارک عشرے میں بالخصوص اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مبارک عشرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے کے اور اس میں بھی بالخصوص اس مبارک عشرے کے بہت سے خصائص اور خصوصیات ہیں، فضائل ہیں۔ تو ہم کوئی زیادہ نیکی کے کام نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے ہی بچا لیں۔ چند خصوصیات ذکر کروں جو اس مبارک مہینے سے اور اس کے عشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ کہلاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے کو خصوصی احترام اور حرمت بخشی تھی۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا، جو رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب کا ہوا کرتا ہے۔ یہ 4 مہینوں کو سال کے 12 مہینوں میں خصوصی احترام بخشا گیا اور ان کو اشہر حرم قرار دیا گیا۔ اسی کا اثر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عرب خاندان کے لوگ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، حالانکہ تھے نہیں اس پر، لیکن مانتے تھے اپنے آپ کو ایسا، تو ان میں جو دین ابراہیمی کی کچھ رمق اور کچھ اچھے اعمال باقی تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کے حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اتنا احترام کرتے تھے کہ سال کے باقی مہینوں میں تو لوٹ مار، قتل و غارت گیری، کسی کی عزت اور آبرو کو لینا، کسی کو مار دینا، مال چھین لینا، یہ سب برائیاں ان میں تھیں، لیکن جیسے ہی اشہر حرم شروع ہو جاتے تھے تو یہ اپنا آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا لیتے تھے، نہ قتل و غارت گیری کرتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے تھے، نہ عزت اور آبرو پر حملہ کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ یہ تو بھی حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کو ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اگر نظر آ جائے تو اس سے تعرض نہیں کرتے تھے، اس سے الجھتے نہیں تھے کہ نہیں ابھی تو حرمت والا مہینہ ہے، بعد میں نمٹ لیں گے، اتنا احترام کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جہلاء عرب وہ بھی ان مبارک مہینوں میں ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ تو حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج مسلمان بھی اتنا احترام نہیں کرتا جتنا اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں یہ جہلاء عرب کیا کرتے تھے۔ تو ایک خصوصیت تو اس مبارک مہینے کی یہ کہ 4 اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ دوسری خصوصیت کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے اشہر حرم میں سے، ایسے اشہر حج میں سے بھی ہے۔ حج کے جن مبارک عمل کو اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کے لیے، جن مہینوں کو طے کیا ہے، ان مہینوں میں سے ایک ہے۔ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال سے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ حج کے مہینے اور ہے اور حج کے ایام اور ہے۔ حج کے مہینے کا مطلب یہ کہ کوئی حاجی حج کا احرام باندھنا چاہے تو حج کا مہینہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ کر کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، میں تو حج کا احرام بھی رمضان کے مہینے سے باندھوں گا، تو اس کا یہ احرام صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اشہر حج میں سے نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی شوال شروع ہو گیا، اب اگر یہ حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کا حج کا احرام باندھنا صحیح ہو گیا، اس لیے کہ اشہر حج میں سے اب یہ احرام شروع ہو گیا، پورا شوال احرام میں رہے گا، پورا ذی قعدہ احرام میں رہے گا، اور ذی الحجہ کے 10 دن تک یہ احرام چلے گا۔ تو اشہر حج جن مبارک مہینوں کو حج کے مہینے ہونے کا شرف حاصل ہے، اس میں ذی الحجہ بھی ہے۔ تیسری خصوصیت، قربانی اسی مبارک مہینے کے اسی مبارک عشرے میں آتی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو اس کا پہلا دن ہے۔ قربانی محتم بھی شان عبادت ہے، آپ سال کے کسی بھی حصے میں کرنا چاہے قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے اسی مہینے کے چند دنوں کو طے کیا ہے، 10، 11 اور 12۔ جانور تو ذبح ہوتے رہتے ہیں، سال بھر ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بکری بھی ہوتی ہے، ہدیہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی نیکی کے طور پر نہیں ہوتا، اور ان دنوں میں جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو ایک خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن اسی مہینے میں اور اسی عشرے میں رکھے ہیں۔ حج کا جو اہم ترین رکن ہے عرفہ، وہ اسی مبارک عشرے میں ہوتا ہے، طواف زیارت اسی مبارک عشرے میں ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے خصائص اور فضائل ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے مبارک مہینہ اور اس کا مبارک عشرہ عطا کیا ہے، تو ہمیں جس طرح ہم رمضان کے مہینے کی عظمتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں، اسی طرح کا کچھ معاملہ ہمیں اس مبارک عشرے کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، کچھ عملی زندگی میں تبدیلیاں آئیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بڑھ جائے، ہم خود بھی عمل کریں، ہمارے گھر کے مستورات کو بھی بتائیں اور بچوں کو بھی واقف کریں، تاکہ ایک بہترین ماحول اس مبارک عشرے میں بھی اس طرح کا قائم ہو جائے جیسے رمضان کا، اور اگر برابر سرابر نہیں تو کم سے کم باقی دنوں کے مقابلے میں کچھ امتیاز ضرور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔